ٹرانسجینڈر ایکٹ اسلامی اور معاشرتی پہلو۔ گزشتہ کئی روز سے پرنٹ، الیکٹرانک اور خصوصاً سوشل میڈیا پر ایک ہی موضوع پر بحث مباحثے چل رہے ہیں۔ اخبار اٹھائیں تو سرورق پر ٹرانسجینڈر کے بل کے متعلق خبر، ٹی وی آن کریں تو ہر نیوز چینل پر ٹرانسجینڈر کے عنوان سے مباحثے، مذاکرے اور تبصرے سوشل میڈیا کی طرف آئیں۔ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور واٹس ایپ گروپس میں بس ایک ہی موضوع، ٹرانسجینڈر بل، جس نے مجھے بھی اس بات پر آمادہ کیا کہ ٹرانسجینڈر اور اس کے پروٹیکشن کے عنوان سے پاس ہونے والے بل کے متعلق بات کروں۔ ایک سوال جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ٹرانسجینڈر کیا ہے اور معاشرے میں کیوں اس کے ساتھ انسانی اقدار سے ہٹ کر نامناسب سلوک کیا جاتا ہے اور صنفی امتیاز کی بنیاد پر انہیں جنسی تعصب کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لفظ ٹرانس مجموعی طور پر ایسے افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کی موجودہ جنسی شناخت یا جنسی اظہار ان کی پیدائش کے وقت کے جنس سے مختلف ہو۔ یہ سس جینڈر کی شناخت سے باہر کئی شناختوں کا احاطہ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ لفظ سس جینڈر ایسے افراد کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کی موجودہ جنسی شناخت یا جنسی اظہار ان کی پیدائش کے وقت جیسی ہو، یعنی اگر کوئی مرد پیدا ہوا ہے تو بڑے ہو کر بھی اس کی شناخت مرد ہی رہے۔ لفظ ٹرانس میں ٹرانس کے مجموعی معنی شامل ہیں، مگر یہ ان شناختوں تک محدود نہیں کہ ایک فرد خود کو مرد عورت دونوں ان کا ملاپ سمجھے یا کچھ نہیں سمجھے، اور وہ اپنی جنسی اظہار کے ذریعے دوسرے لوگوں کو یہی دکھائے یہ جنسی رجحان سے الگ اور خود مختار ہے۔ حاجہ سرا یا مخنث ایک قابل رحم اور قابل توجہ جنس ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی تخلیق میں ان کا اپنا کوئی کردار یا اپنی کوئی خامی نہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ ان کے پیدائش کے بعد سے ہی ان کو گھر والوں کی محبتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ بہن بھائیوں سمیت باپ اور دیگر رشتہ دار ان کی وجہ سے شرمندہ رہتے ہیں۔ ایسے بچے کسی حد تک ماں کا پیار تو سمیٹتے ہیں، لیکن وہ نہ تعلیمی اداروں میں جا سکتے ہیں اور نہ اپنی خاندانی تقریبات میں شامل ہوتے ہیں۔ گھروں میں ان کو علیحدہ رکھا جاتا ہے۔ بڑے ہوں تو ان پر صرف ناچ گانے یا بھیک مانگنے کا ہی راستہ کھلا رہ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں ان کے انسانی حقوق کا تحفظ انتہائی ضروری ہے۔ حاجہ سرا کو معاشرے میں ان کا جائز مقام دلوانے، ان کو درپیش مسائل حل کرنے اور ان کو سماجی تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے سینٹ اور قومی اسمبلی میں ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ کے عنوان سے ایک بل پاس ہوا، اور اس بل میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ بل ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ جو حاجہ سرا ہے، جو پیدائشی طور پر نہ مرد ہے نہ عورت، ان کے حقوق کا تعین ہو، یعنی انہیں بھی ملک کے دوسرے شہریوں کی طرح آئینی اور قانونی حقوق ملیں۔ دوستو، بظاہر تو اس بل میں کوئی حرج نہیں ہے اور انسانی حقوق کے حوالے سے ایک اچھا اقدام ہے، کیونکہ اسلام نے تمام انسانوں کو جنسی صنف کے مطابق حقوق دیے ہیں۔ لیکن جب یہ بل پاس ہوا تو قانونی ماہرین نے اس بل میں موجود چند نکات پر اعتراضات اٹھائے، کیونکہ اس بل میں کچھ باتیں ایسی تھیں جو اسلامی اقدار اور معاشرتی اصولوں سے متصادم تھیں، اور یہ اسلامی اقدار پر سختی سے عمل کرنے والے مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول تھیں۔ اس لیے وہ نہ صرف اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں بلکہ اس بل کو باقاعدہ طور پر چیلنج کیا ہے۔ اس بل میں اسلام اور معاشی اقدار کے ساتھ متضاد جو باتیں تھیں وہ یہ تھیں کہ کوئی شخص محسوس کر رہا ہے کہ میں مرد نہیں عورت ہوں، اور وہ اپنا قومی شناخت اٹھا کر نادرا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مرد نہیں عورت ہوں، اور اپنی جنس تبدیل کر لیتا ہے، تو یہ اس کا حق ہے۔ جنس تبدیل کرنے کا انہیں مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ مرد سے عورت بن جائے، اور کوئی بھی اس اقدام سے اس کو روک سکتا ہے، نہ مداخلت کر سکتا ہے اور نہ عدالت میں چیلنج کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ایک عورت بھی یہ محسوس کرے کہ میں مرد ہوں، تو وہ بھی بلا کسی امتیاز کے اپنی جنس تبدیل کر کے مرد بن سکتی ہے۔ ان متنازع نکات کی آڑ میں بہت سے لوگ اس قانون کا غلط فائدہ اٹھائیں گے اور ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی نادرا میں لکھواتی ہے کہ میں مرد ہوں، اور نادرا قانون کے مطابق اس کو مرد قرار دے کر مردوں والی شناختی کارڈ کا اجرا کرتا ہے، اور جنس تبدیلی کے بعد یہ لڑکی کسی دوسری عورت سے شادی کر لے
جس طرح مغربی ممالک میں ایک قانون ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے اور عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، تو کوئی بھی ان کو نہیں روک سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکا جنس تبدیل کر کے کسی مرد سے شادی کرتا ہے تو یہ اس کا قانونی حق ہے اور کسی کو بھی مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ قانون کے مطابق اس کا نکاح درست ہے۔ اسلام میں اسی طرح کے کام کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس قانون سے نہ صرف اصل خواجہ سراؤں کے حقوق پر ڈاکہ پڑے گا، بلکہ معاشرے میں ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ حاصل ہو جائے گا، جو نہ صرف اسلامی احکامات سے روگردانی ہوگی بلکہ اس سے معاشرے کا سکون بھی برباد ہوگا اور قہر خداوندی کا موجب بھی بنے گا۔ تو دوستو، آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح اپنے دوست و احباب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔